السلام علیکم جی، میں ہوں عدنان خان اور میرے ساتھ ہے عثمان خان۔ ہم آج آپ کو دریائے ستلج کی اپڈیٹ دینے آئے ہیں۔ بیسیکلی تو ہمارے تو نزدیک ہی پڑتا ہے تو صورتحال دیکھتے رہتے ہیں۔ آج تھوڑا سا ہم نے کہا آپ کو بھی اپڈیٹ دیتے چلیں۔ دریا پوری طرح امڑ چکا ہے، صورتحال کافی سنجیدہ ہو گئی ہے۔ دریا نے کٹاؤ لگانا شروع کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ اینڈ تک اس کنارے تک آپ دیکھ لیں کہ دریا نے کتنا کٹاؤ لگانا شروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی سپیڈ آپ چیک کریں کہ پانی کتنے سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کی سطح گہری ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری جگہ ایسی ہیں جو کٹاؤ میں گر چکی ہیں اور عوام پھر بھی یہاں آنے سے گریز نہیں کر رہی، اور عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم نہ آخری کونے پہ کھڑے ہو کے دیکھیں۔ بعد میں نقصان کی صورت میں انتظامیہ کو بلیم کیا جاتا ہے کہ وہاں کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں تھا، لوگ یہ کرتے رہے ہیں، ڈوبتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم دور کھڑے ہو کے چیک کر لیں۔ بالکل آخری کنارے پہ ہم جانا پسند کرتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں، اور پانی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے ٹائم کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ کو گھیر رہا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں عوام کو بائک لے کے آئی ہوئی ہے اور آخری کونے پہ جانا پسند کر رہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو زمینوں کا ہے وہ کافی حد تک نقصان ہو چکا ہے۔ تقریباً یہ جو جتنی بھی زمین سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے زیر کاشت تھی، یہ تقریباً اگر اسی طرح جاری رہا تو یہ زمین بھی ختم ہو جانی ہے، کیونکہ ایسا دریا بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اس سے پیچھے جائیں ہیڈ سیفن پہ، ہم اس وقت کھڑے ہیں ہیڈ سیفن سے تھوڑا سا آگے کر کے ایک ایریا ہے بگا مل، جسے ہم پتن بولتے ہیں، اس سے پیچھے ہم ہیڈ اسلام چلے جائیں تو وہاں پہ اس کا جو پانی کا یعنی کہ کیوسیک ہے، بہاؤ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو دیکھیں مزید آگے کیا صورتحال ہے، کیونکہ بھارت میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں اس وقت بھی بارشوں کے یعنی کہ بہت زیادہ سپیل آ رہے ہیں، اور اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں ابھی بھی بارش بنی ہوئی ہے۔ تو ابھی جو انتظامیہ ہے وہ تو ساتھ ساتھ ریسکیو ٹیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر ان جگہوں پر نہ ٹھہرا جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ پوری فیملیز ادھر آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ مزید دعا کریں کہ بس کسانوں کا نقصان نہ ہو، کیونکہ کسان حالیہ 2 سالوں سے نقصان میں جا رہا ہے، اور اگر اسی طرح نقصان کا جو آ رہا ہے سلسلہ چلتا رہا تو کسان کا گھر ختم ہو جائے گا۔ کسان کے لیے دریا بھی اب اگر کچھ پازیٹیو چیزیں دیکھیں تو ایک یہ ہے کہ اس سے زیر زمین پانی کی سطح اوپر ہو جائے گی، لیکن اگر دوسرا پہلو دیکھیں تو کتنی زمینیں ختم ہو گئی ہیں، کتنے کاشتکاری لوگوں کے 2 مربع 3 مربع زمین یہ دریا اب کھا چکا ہے، کیونکہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ بہتا نہیں ہے۔ اگر یہ ایک تسلسل کے ساتھ بہتا تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک لمٹ ہے، اس میں داخل نہیں ہونا، لیکن یہ 7 سال آتا نہیں، اور پھر جب آتا ہے تو پھر اپنی کرتا ہے۔ مزید سب لوگ دعا کریں کہ پاکستان کے کاشتکاروں پر اللہ رحم فرمائے، فصلوں میں برکت ڈالے، کیونکہ کسان اس وقت بہت ہی نڈال جا رہا ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں، مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔